إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رب رحمان و رحیم نے اپنی رحمت اور حکمت سے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر بستی میں ڈرانے والے مبعوث فرمائے. اور رب کریم نے اپنی رحمت بے پایا سے اور اپنے عدل و انصاف سے یہ قاعدہ بنایا کہ انبیاء کی تابعداری کرنے والے اللہ کی نازل کردہ شریعت کی پیروی کرنے والے ان کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی ان کے تصور سے زیادہ خیر ہے. اس کے ساتھ ہی رب ذوالجلال نے ہمیشہ سے یہ قاعدہ اور ضابطہ بنایا کہ جو لوگ حضرات انبیاء اور رسل علیہ السلام کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ٹھکرائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا فرمائیں گے اور آخرت میں انتہائی شدید عذاب ان کے لیے تیار فرمائے. ابتدا میں 20واں پارہ آخری صفحہ سورہ العنکبوت اس کی آیت شریفہ نمبر 40 تلاوت کی گئی. رب کریم نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. اس آیت کریمہ سے پہلے گزشتہ اقوام ان کا ذکر کیا
ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا پس تمام کو ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. پھر کیا فرمایا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. ان میں سے وہ تھا جس پر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی، جیسے کہ قوم عاد اور قوم لوط کے ساتھ ہوا. تند و تیز آندھی قوم عاد پہ آئی، 7 دن اور 8 راتیں ان پر مسلط رہی. تو کیا ہوا؟ قوم عاد جن ایسا طاقتور اللہ نے انسانوں میں کسی کو نہ بنایا تھا، ان کی کیفیت یہ ہوئی جس طرح کھجور کے درخت کے تنے زمین پر گرے ہوتے ہیں، اس طرح وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. ان میں سے کچھ وہ تھے کہ چیخ آئی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور یہ کیفیت قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے ساتھ ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. اور ان میں سے وہ تھا کہ اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. اور یہ بات جیسے کہ سورہ القصص 20ویں پارے میں اللہ تعالی نے بیان کی، قارون اور اس کے گھر کے ساتھ ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا، جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ اور آل فرعون کے ساتھ ہوا. اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ تعالی ہمیشہ سے ان کا دستور، ان کا طریقہ، ان کا قاعدہ یہ ہے. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ تعالی کا ہمیشہ سے دستور یہ ہے کہ وہ ان پر ظلم نہیں کرتے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. لیکن بات یہ تھی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. جس پر بھی عذاب آیا اس کی سیاہکاریوں، اس کی برائیوں، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آیا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ بھی رب العالمین کا قاعدہ وہی ہے جو قوم نوح کے ساتھ تھا، قوم عاد کے ساتھ تھا، قوم لوط کے ساتھ تھا اور باقی قوموں کے ساتھ. قاعدہ وہی ہے، البتہ ایک خصوصی رعایت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ جب عذاب آئے تو سارے نافرمان عذاب کی لپیٹ میں نہ آئیں، کچھ آئیں اور کچھ کے لیے توبہ کا موقع باقی رہے. قوم نوح پہ عذاب آیا، سارے نافرمان غرق ہو گئے. قوم لوط پہ عذاب آیا، کوئی بدبخت نہ بچا، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نہ بچی. امت اسلام، رب کی خصوصی رحمت، عذاب تو آئیں گے اور قسم قسم کے آئیں گے اور آ رہے، لیکن ان عذابوں میں تمام نافرمان عذاب میں مبتلا نہ کیے جائیں گے
کچھ کیے جائیں گے اور باقی کے لیے مہلت دی جائے گی۔ اور اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے ایک خطبہ جمعہ میں کچھ دن پہلے تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ ہم پر آنے والا ہر عذاب ہماری کرتوتوں، ہماری سیاہکاریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اپنے لیے سب سے پہلے فضل الہی کے لیے سب سے پہلے اور آپ حضرات و خواتین میں سے ہر ایک کے لیے کوئی مستثنی نہیں اور کوئی نشانہ نہیں، مستثنی کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں اور نشانہ بنانا اس کی شریعت میں مجھے اجازت نہیں ہے۔ سب کے لیے بات کیا ہے؟ وہ بات توجہ کریں، رب رحمان کی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے۔ انہوں نے امت اسلام کو وہ گناہ بتلائے ہیں جن کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ رجسٹر صاحب، پرچہ آؤٹ ہو گیا، پرچہ آؤٹ ہے۔ طالب علم اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ پرچہ 100% چھپا ہوا ہو، وہ کس چیز کا پابند ہے؟ تیاری کرے کہ نہ کرے؟ اور اگر پرچہ اول تاخر بتلا دیا جائے تو پھر جو ناکام ہو وہ کون ہے؟ انسان ہے یا کچھ اور؟ آئیے، ہمارا جو پرچہ ہے، اللہ اکبر، اور یہ رب کی رحمت ہے، کوئی سفارش نہیں، کوئی رشوت نہیں، رب رحمان کی رحمت ہے، رسول رحمت کی شفقت ہے، اللہ کے حکم اور فضل سے کہ وہ گناہ ہمارے لیے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے آخرت سے پہلے دنیا میں عذاب آئے گا۔ اللہ کے لیے مجھے جواب دو، یہ چھوٹی رحمت ہے یا بہت بڑی رحمت ہے؟ سمیر بیٹا، چھوٹی رحمت ہے بڑی رحمت ہے؟ اور اگر پھر بھی میں آپ ان گناہوں کا ارتکاب کر کے مرے جائیں تو ہمارے بچنے کی کوئی صورت رہ جاتی؟ آئیے اللہ کی توفیق سے ان میں سے جتنے گناہ اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے ذکر کر سکوں گا کچھ خطبات جمعہ میں ایک ایک کر کے باہوالا اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے سب کو بچا۔ پہلا گناہ، یہ قرآن کریم رب العالمین نے پابند کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے ہر شخص کو۔ کس کا؟ الفاتحہ سے الناس تک سارے قرآن پر ایمان لائیں یا کچھ پر؟ جب خطیب پوچھے تو پھر خطبہ جمعہ میں جواب دینا ثابت ہے۔ عبداللہ، پورے قرآن پر ایمان لانے کے پابند ہیں یا کچھ پر؟ زور سے بولو، خواتین بھی اپنی جگہ بولے، پورے قرآن پر یا کچھ پر؟ کیا میرا اور آپ کا پورے قرآن پر ایمان ہے؟ ہاتھ کھڑا کر، ہے؟ ہاتھ نہیں کھڑا کر، نہیں ہے؟ فضل اللہ صاحب، اللہ کرے یہ ہاتھ سچے ہوں اور میرا گمان غلط ہو کہ ہاتھ سچے نہیں۔ اپنے سے بات شروع کر رہا ہوں، پورے ایمان
پوری قرآن پر ایمان، اس کا کیا معنی؟ قرآن کے ہر حکم کو مانا جائے، قرآن نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے، اس کا تعلق اللہ سے ہو، ماں باپ سے ہو، بیوی بچوں سے ہو، اڑوسی پڑوسی سے ہو، اعتقادات سے ہو، عبادات سے ہو، اخلاق سے ہو، طاقتور سے ہو، کمزور سے ہو، اور وہ کام جلوت میں ہو یا رات کی تاریکیوں میں، مجمع میں ہو یا تنہائی میں، فضا میں ہو یا سمندروں میں ہو، ہر جگہ اس قرآن کی پابندی کرے، وگرنہ کیا ہوگا؟ اللہ کرے میں بات کو واضح کر سکوں اور وہ بات میرے اور آپ کے دل میں اللہ نقش کر دے۔ اگر آج کے خطبہ جمعہ میں فضل الہی اور آپ حضرات و خواتین ایک یہی بات لے گے، رب کریم کی رحمت سے امید ہے دنیا و آخرت میں کامیابی کا نقشہ لے۔ سورہ البقرہ پہلا پارہ آیت شریفہ نمبر 85 اور 86 نوٹ فرما لیجیے اور گھروں میں جا کے ضرور پڑھیے، سماعت فرمائیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا، اور یہاں جو کیا ہے ڈانٹ کے لیے، کہیں کیا پیار کے لیے ہوتا ہے اور یہاں کیا ڈانٹ کے لیے ہے، جھڑکنے کے لیے ہے۔ کیا تؤمنون ببعض الکتاب، تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کا کفر کرتے ہو۔ ان دو آیات کریمہ کا پس منظر سماعت فرما لیجیے، اور وہ پس منظر بھی میری جیب سے نہیں، میری جیب خالی رب کریم کی کتاب سے ہے۔ اور اس سے پہلے والی آیات میں یہودی، ان سے اللہ تعالی نے 4 باتوں کا عہد لیا۔ نمبر 1، اپنے یہودی بھائیوں کو قتل نہیں کرنا۔ نمبر 2، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ نمبر 3، ان کے خلاف کسی غیر یہودی کی مدد نہیں کرنا۔ نمبر 4، اگر وہ قید ہو جائیں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑانا۔ رضوان جی سمجھ آ رہی بات؟ 4 چیزوں کا عہد لیا گیا۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ ان 4 میں سے ایک پر عمل کرتے، 3 کو وہی کرتے جو ہم روز کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ کیسے؟ مدینہ طیبہ میں انصار کے، مدینہ کے رہنے والوں کے 2 گروہ تھے، ایک اوس، ایک خزرج۔ یہودیوں کے 3 گروہ تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اب یہودیوں کی شریعت کو توڑنا، اس کا آغاز یوں ہوا کہ یہ تینوں گروہ آپس میں یکجا ہونے کے 2 گروہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، خزرج کے ساتھ مل گئے۔ کس کے ساتھ مل گئے؟ بنو قریظہ اوس کے ساتھ مل گئے۔ اب اوسی اور خزرجی، ان میں تاریخی لڑائیاں ہوتی، 2 قبیلے مدینہ کے ایک گروہ خزرجیوں کے ساتھ اور ایک یہودی قبیلہ قریظہ اوس کے ساتھ۔ اب جب لڑائی ہوتی تو یہودی
اپنے حلیف قبیلے، اپنے ساتھی مدنی قبیلے کی جب مدد کرتا تو سامنے جو آتا اس کا سر قلم کرتا۔ یہودی اپنے ہاتھوں سے یہودیوں کو مار، ان کے خلاف مدینہ والوں کی مدد کرتے، گھروں سے نکالنے کا موقع آتا تو بخل نہ کرتے۔ اب کیا ہوا؟ تینوں کیے ہوئے عہد توڑ دیے، اب چوتھے کی باری آئی۔ اگر کوئی یہودی مخالف قبیلے کا گرفتار ہو کے آتا، اس کا فدیہ دے کے چھڑاتے کہ ہمارے دین میں ہے کہ یہودیوں کو چھڑانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو۔ اب کیا ہوا؟ عرش والے رب کا غضب آیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بات کا آغاز ہی ڈانٹ سے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پس نہیں ہے بدلہ تم میں سے جو یہ کرے مگر بڑی رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا میں، ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور روز قیامت سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائے۔ سماعت فرمائیے، اللہ نے بات کا آغاز کس سے کیا؟ ڈانٹ سے، اور اس کے بعد بیان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بڑی رسوائی ہے۔ اب توجہ فرمائیے کہ اللہ کا غضب کتنا زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، بلکہ یوں فرمایا نہیں ہے ان کا بدلہ مگر۔ ایک یہ ہے کہ کہا جائے تیری سزا 10 چھڑیاں ہیں، اور ایک یہ کہا نہیں ہے تیری سزا مگر 10 چھڑیاں۔ برسٹر صاحب، دونوں فیصلوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ کون سا سخت ہے؟ ایک یہ کہوں کہ نسیم صاحب آئے، اور ایک یہ کہوں کوئی نہیں آیا مگر نسیم صاحب۔ دونوں میں سے کون سا جملہ زیادہ سخت جملہ استعمال کیا؟ نمبر 3، دنیا میں جو رسوائی ہے وہ کیسی ہے؟ خزیٌ، قاضی ابو سعود لکھتے ہیں یہاں جو 2 پیشے ہیں، خزیٌ، سن رہے ہیں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں تنوین، اور اس کا معنی ہے بڑی رسوائی، معمولی رسوائی نہیں۔ اور جس رسوائی کو سب سے بڑے رب وہ بڑی کہیں، وہ کتنی بڑی ہو۔ اور سماعت فرمائیے کیا ہوا؟ بنو نذیر اور بنو قینقاع پورے کے پورے اپنے باغات سے، اپنے محلات سے، اپنی رہائش گاہوں سے جلا وطن کیے گئے، نام و نشان مدینہ سے دور کر۔ اور بنو قریظہ، ان کے یہ رسوائی کیا ہوئی؟ اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، یہ کہانی نہیں جو سنی اور بس، یہ بات میرے اور آپ کے لیے۔ بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا؟ پورے کے پورے بالغ مرد ان کی گردنیں ان کے سروں سے جدا کی گئی، ان کی عورتیں اور بچے کیا ہوا؟ وہ مسلمانوں کی باندیاں اور غلام بنے۔ الا خزي في الحیات الدنیا، مگر دنیا میں بڑی رسوائی ہے۔
اللہ کے لیے غور کریں. سب سے پہلے میں اور پھر آپ. ہمارا ایمان پوری کتاب پر ہے یا کچھ کتاب پر؟ ہر ایک سے سوال. نماز پڑھ رہا ہے اور بیوی بچوں پر ظلم کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے, بہو کے ساتھ معاملہ کیسا کر رہا ہے؟ نوکرانی ہے, خادمہ ہے, لونڈی ہے. اپنی بیٹیوں کے لیے کیا پسند کرتا ہے اور بہوؤں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ برابر ہے؟ بڑے بڑے دین کے دعوے والے, تقریریں کرنے والے, تبلیغ کرنے والے اس پرچے میں فیل ہے. اللہ مجھے آپ کو ہدایت. طاقتور کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرنے والا, جب کمزور دانت کے نیچے آ گیا پیس دینا ہے. بڑے بڑے صوفی درویش ایسے ہے کہ نہیں؟ سراپا اخلاق ہے. نماز کا چور کیا اخلاق ہے اس کا؟ خاک اخلاق ہے. نماز چھوڑنے والا اس کا اخلاق کاہے کا ہے؟ دین پورا ہے, مرضی کا دین اللہ کو پسند نہیں. عبادت اتنی کرے کہ پیشانی پہ محراب ہے, پیشانی چومنے کو دل چاہے. اب اس کے گھر میں خوشی یا ماتم ہو, کسی ہندو کے گھر اور اس کے گھر میں کوئی فرق نہیں. بی بی درس دے رہی ہے اور ساتھ عمر نوجوان بیٹی کسی مسلمان کی بیٹی کا نقشہ پیش کر دیا, یا یہودی یا سکھ یا عیسائی. اللہ کے لیے میں آپ غور کریں, اپنی جانوں پر ترس کریں, وگرنہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے. یہودیوں والا طریقہ چھوڑیں اور رب والے طریقے پہ آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کی گفتگو کا خلاصہ, رب العالمین نے اپنی رحمت سے انسانوں کو پیدا فرمایا, ان کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں ہر بستی میں ڈرانے والے بھیجے, اور ان کو سعادت عطا فرمانے کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے اپنی شریعت انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ان تک پہنچائی. پھر اپنے عدل و انصاف سے اور اپنی رحمت سے یہ قاعدہ بنایا کہ شریعت کی تابعداری کرنے والے ان کے لیے دنیا و آخرت میں سعادت ہے, اور شریعت کی نافرمانی کرنے والے ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزا ہے. جو قاعدہ سابقہ امتوں کے لیے تھا, امت اسلام کے لیے بھی بعین ہی وہی قاعدہ ہے. صرف یہ چھوٹ دی گئی کہ سابقہ امتوں پر عذاب آتا, پورے کے پورے نافرمان تباہ ہو جاتے. امت اسلام پر یہ رحمت کی گئی کہ کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آئے, کچھ لوگ اس کا نشانہ بنے اور باقی لوگوں کو مہلت دی جائے. اور پھر اس سے بڑھ کر امت اسلام پر یہ نعمت فرمائی کہ ان گناہوں کو شمار کر کے کتاب و سنت میں بیان کر دیا گیا جن کی وجہ سے دنیا میں عذاب ضرور آئے گا. انہی میں سے ایک گناہ کہ اپنی مرضی سے رب کی کتاب کو ماننا, جس پر چاہا عمل کر لیا, جسے پسند نہ کیا اسے چھوڑ دیا. اسی بات کے بارے میں کچھ بات کی گئی. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں
یہی سے بات کا آغاز ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة